میں آفس سے کچھ جلدی گھر آ گیا تھا۔ مین گیٹ کی چابی میرے پاس تھی، میں ہی دروازے کا لاک کھول کر اندر آتا تھا، کیونکہ رخسانہ کچن میں مصروف ہوتی تھی۔ گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے آج دروازہ کھولا تو مجھے رخسانہ کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اونچا اونچا کیوں ہنس رہی ہے۔ گھر میں تو میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ محلے داری بھی رکھنے کے حق میں نہ تھی۔ کوئی پڑوسن ہمارے گھر نہیں آتی تھی، اور میں نے اسے فون پر بھی زیادہ میکے میں بات چیت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بڑی ہی خاموش طبیعت قسم کی لڑکی تھی۔ ہماری شادی کو 1 ماہ ہوا تھا، اور اس 1 مہینے میں نے اسے بہت کم ہی بات چیت کرتے دیکھا تھا۔ بہرحال میں گھر کے اندر داخل ہوا تو کچن بالکل خالی تھا۔ رخسانہ کے ہنسنے کی آوازیں کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں نے بھی اپنا رخ کمرے کی طرف بڑھا لیا، لیکن جیسے ہی میں کمرے کے دروازے تک پہنچا، رخسانہ کے ساتھ ساتھ مجھے ایک مردانہ کہے کی بھی آواز آئی۔ میں جو اپنے کمرے کے دروازے کا نوب گھمانے ہی لگا تھا، اس نوجوان کے ہنسنے کی آواز پر میرا ہاتھ وہیں تھما تھا۔ یہ کون تھا جو میری بیوی کے کمرے میں موجود تھا؟ میرا دماغ تو گھوم کے رہ گیا۔ میں نے غصے سے کمرے کا نوب گھمانا چاہا تو مجھے حیرت کا بڑا ہی زور کا جھٹکا لگا، کیونکہ دروازہ لاک تھا۔ اب تو میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میری بیوی کس کے ساتھ کمرہ لاک کر کے اندر بیٹھی تھی؟ میں نے بڑی زور سے دروازہ بجایا۔ ایک دم ہی اندر سناٹا سا چھایا تھا، بالکل خاموشی۔ کچھ دیر بعد ہی رخسانہ کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ میری آواز سن کر فوراً سے دروازے کا لاک کھلا تھا، لیکن دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، اور اس پر رخسانہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ابھی تو آپ کے آفس سے واپسی کا وقت نہیں ہوا۔ وہ بے حد بدحواس اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں، آج آفس میں کام ذرا کم تھا، اس لیے باس نے چھٹی دے دی۔ یہ کہہ کر میں نے دیکھا کہ نہ وہ دروازہ پورا کھول رہی ہے، نہ مجھے اندر آنے کی جگہ دے رہی ہے۔ میرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کا بیگ تھا۔ میں تھکا ہوا آیا تھا، پھر تجسس کے مارے میری جان بھی نکل رہی تھی کہ آخر کمرے میں ہے کون۔ میں نے کہا، رخسانہ پیچھے ہٹو، مجھے کمرے میں آنا ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پر بیٹھے نوجوان کو دیکھ کر میرا سارا غصہ ہوا ہوا۔ ارے وہ تو میرا سالا تھا، میری بیوی کا بھائی۔ میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی گھبرایا ہوا تھا، شاید اس لیے کہ کہیں میں ان مردوں میں سے نہ ہوں جو سسرال میں بیوی کے میکے والوں کو دیکھ کر تیوری چڑھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا، ارے کامران، تم آئے ہوئے ہو؟ میرا لہجہ بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑا ہو کر میری جانب بڑھا، اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے میری جانب بڑھایا۔ میں نے اسے مصافحہ کیا، کہا، بیٹھو بیٹھو، تم کب آئے؟ میرے سوال پر جواب دینے کے بجائے وہ رخسانہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ رخسانہ کہنے لگی، بس ابھی ابھی آیا ہے، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، اس میں اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں نے بڑی بے تکلفی سے کامران کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ میں نے کہا، تمہاری بہن کا گھر ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ پھر میں نے رخسانہ سے کہا، بھائی اپنے بھائی کو کھانا وانا دیا ہے یا نہیں، یا بس باتوں سے ہی اس کا دل بہلا رہی ہو؟ رخسانہ بھی میرے نارمل رویے اور لہجے کو سن کر کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ کامران کا بھی رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ میں نے کھانا ان دونوں کے ساتھ ہی کھایا۔ کامران کھانا کھاتے ہی گھر سے چلا گیا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تمہارا بھائی اگر گھر میں آیا تھا تو کمرے میں چھپ کر کیوں بیٹھا تھا؟ گھر میں تو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، پھر کمرہ بند کرنے کی بھلا کیا تک تھی؟ میں نے یہ بات یوں ہی عام سے انداز سے کہی تھی، لیکن میری بیوی تو یوں پریشان ہوئی کہ جیسے نہ جانے میں نے کیا پوچھ لیا ہو۔ ہکلانے لگی کہ وہ بس میں اور کامران اور میں۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات بنائے کیسے۔ اگر کامران کی جگہ کوئی اور ہوتا، میری بیوی کا کوئی کزن یا کوئی اور رشتہ دار، تو شاید میں شک میں مبتلا ہو چکا ہوتا، کیونکہ میری بیوی کی بدحواسی، گھبراہٹ اور ماتھے پر نمودار ہونے والا پسینہ، اس کا بار بار مجھ سے نظریں چرانا مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ لیکن میں شک نہیں کر سکتا تھا کیونکہ کامران میری بیوی کا بھائی تھا، اور ایک بہن اور بھائی کا رشتہ کتنا پاکیزہ اور مقدس ہوتا ہے، میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھا۔
لیکن جب میں اگلے روز آفس سے واپس آیا تب بھی میرا سالہ کامران میرے گھر پر موجود تھا، اور ویسے ہی میرا کمرہ بند تھا اور لاک تھا۔ اب تو یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ اپنے سالے کا روز روز گھر آنا مجھے پسند نہیں تھا۔ ایک روز تو میں نے اپنی بیوی رخسانہ سے کہہ دیا، میں نے کہا یہ کامران روز کیوں ہمارے گھر آتا ہے؟ میرے کہنے پر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ کہنے لگی شادی سے پہلے ہم دونوں کا وقت ایک ساتھ ہی گزرتا تھا، اسے میری عادت ہے اور مجھے اس کی۔ اب اتنی جلدی تو عادت نہیں بدل سکتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ خود بخود مجھ سے پیچھے ہو جائے گا۔ میں نے سوچا کہ اس کی بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دونوں ہی بہن بھائی تھے اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اس طرح ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا تو ایک فطری سی بات تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ یہاں تک تو بات مجھے بھی سمجھ میں آتی تھی، لیکن بند کمرے میں میری بیوی اور اس کے بھائی کا ہونا مجھے برا سا لگتا تھا۔ اس پر دروازے کا لاک ہونا، کبھی کنڈی کا لگا ہونا کچھ عجیب تھا۔ ایک بار تو میں نے دیکھا میرا دل بے چین سا ہو گیا۔ آج بھی میں آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل آفس میں لگتا ہی نہیں تھا۔ گھر میں میری بیوی اکیلی ہوتی تھی، والدہ حیات نہیں تھی، اور والد تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ نہ ہی میرا کوئی بہن بھائی تھا۔ دوست احباب تھے، لیکن میری بیوی وہاں پر جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ شادی کے شروع دنوں میں میرے آفس کی کولیگز نے مجھے اپنے گھر دعوت پر بلایا تھا۔ میں نے رخسانہ سے کہا کہ وہ بھی تیار ہو جائے، میرے دوست کی بیویوں سے ملا جلا کرے، اس کا بھی دل لگ جائے گا۔ لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی مجھے زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں ہے۔ حالانکہ خواتین تو دوستی بنانے میں ذرا بھی تامل سے کام نہیں لیتی۔ نہ وہ محلے میں کسی کے گھر آتی جاتی تھی، نہ پڑوسیوں کو اپنے گھر زیادہ آنے دیتی تھی۔ عجیب سے مزاج کی تھی، حالانکہ میں بہت ہی خوش مزاج اور ملنسار قسم کا انسان تھا۔ میرے دوستوں کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا، کیونکہ والدین نہ تھے، بہن بھائی بھی کوئی نہ تھا، اس لیے میرے لیے میرے دوست ہی سب کچھ تھے۔ میری بیوی کی ایک عادت بڑی عجیب تھی، جب بھی میں اس کے قریب آتا وہ مجھے اپنے ہوش میں نہیں لگتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے نیم غنودگی میں ہو۔ شاید یہ میرا وہم تھا۔ بہرحال مجھے بیویوں کا زیادہ میکے میں آنا جانا پسند نہ تھا۔ رخسانہ نے شادی کے تیسرے دن ہی مجھ سے میکے جانے کے لیے کہا۔ اس وقت میں نے اعتراض نہیں کیا، میں اسے اس کے میکے لے گیا۔ لیکن جب اس نے ہر 2-3 دن کے بعد یہی رٹ لگانی شروع کی تو میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ تم نے زندگی کے 21-22 سال اپنے میکے میں ہی گزارے ہیں، بہتر ہے کہ اب اپنے گھر پر توجہ دو۔ ہاں مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تم کسی سے ملو، تم سب سے ملو، لیکن ہر وقت میکے میں لڑکی کا ذہن لگے رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایسی لڑکیوں کے گھر نہیں بستے۔ میری بات سن کر وہ بالکل چپ سی ہو گئی، کچھ نہیں کہتی تھی۔ میری شادی کو 1 مہینے سے اوپر گزر گیا، لیکن میری ساس کبھی میرے گھر نہیں آئی تھی۔ بس یہ سالہ تھا جو آ جاتا تھا، اور زیادہ تر اس وقت آتا تھا جب میں آفس میں ہوتا تھا۔ اتفاق سے جب کبھی میں آفس سے جلدی گھر چلا جاتا تو وہ مجھے گھر پر ہی نظر آتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ میں آفس سے واپس گھر آتا تو وہ میرے گھر سے باہر نکل رہا ہوتا تھا۔ آج بھی ایسے ہوا تھا۔ شاید اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں کتنی جلدی گھر آ سکتا ہوں، اس لیے وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا جب میں گھر کے اندر داخل ہونے کی سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے مین گیٹ پر چابی لگا کر اسے کھولنا چاہا تو دروازہ پہلے سے ہی کھل گیا۔ سامنے میرا سالہ کھڑا تھا۔ ایک دم مجھے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرایا تھا۔ ایک تو مجھے ان دونوں بہن بھائیوں کے گھبرانے کی عادت سمجھ میں نہیں آتی تھی، نہ میں کوئی سخت مزاج تھا، نہ ڈانٹ ڈپٹ کی عادت تھی۔ میں نے تو بڑے پیار سے رخسانہ کو سمجھایا تھا کہ مجھے اس کا بار بار میکے جانا پسند نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ دونوں مجھے دیکھ کر بدحواسی کا شکار کیوں ہو جاتے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ منتشر سا ہونے لگتا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا آپ اب آئے ہیں، میں تو آپ کا انتظار کرتے کرتے اب جانے لگا تھا۔ میں نے کہا کیوں جانے لگے تھے؟ کہنے لگا بس ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اب پھر کبھی آؤں گا۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ زور سے دبوچ لیا۔ اسے خود سے قریب کر کے کہا
مجھے یہ بات تمہیں کہنی تو نہیں چاہیے، تمہیں خود سمجھنی چاہیے، لیکن اب اگر تم نہیں سمجھ رہے ہو تو مجبوراً مجھے تم سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب بہنوں کی شادی کر دیتے ہیں تو انہیں ان کے گھر میں بسنے دیتے ہیں۔ بار بار ان کے گھر جانا اچھا نہیں ہوتا، بلکہ میری ماں تو کہتی تھی کہ شادی کے بعد بہن کے سسرال کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ بہرحال میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، تم بے شک اپنی بہن سے ملنے آؤ، لیکن آئے روز کا آنا جانا مناسب نہیں لگتا۔ میں نے بڑے پیار محبت سے اسے یہ سمجھا دیا تھا کہ مجھے اس کا آنا پسند نہیں ہے۔ وہ واپس چلا گیا، لیکن مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے میرا یوں سمجھانا برا لگا تھا۔ اگر لگا بھی تھا تو لگتا رہے، اسے خود سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بہرحال میں گھر میں داخل ہوا، رخسانہ ابھی بھی اپنے کمرے میں تھی۔ میں بھی سیدھا کمرے میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میرا دل دھک سے رہ گیا۔ رخسانہ واش روم میں نہا رہی تھی، سامنے بیڈ کی چادر بری طرح سے بکھری ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ اچانک میری نظر بیڈ پر رکھی ہوئی گھڑی پر پڑی، جو کہ مردانہ گھڑی تھی، اور اسی گھڑی کے پاس رخسانہ کی چوڑیاں بھی اتری پڑی تھیں۔ اگر یہ گھڑی اس کے بھائی کامران کی تھی تو بیڈ پر ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ سوچ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں مبتلا تھا جب واش روم کا دروازہ کھلا۔ گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹے رخسانہ باہر آئی، لیکن مجھے دیکھ کر ٹھٹکی، کہنے لگی آپ کے دفتر کی ڈیوٹی بدل گئی ہے، اب آپ اکثر جلدی آنے لگے ہیں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بیڈ کی چادر سے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں۔ بیڈ پر اپنی چوڑیاں دیکھ کر فوراً سے رخسانہ نے اپنی خالی کلائیوں کو دیکھا، پھر چوڑیاں پہننے لگی۔ میں نے کہا یہ چادر کیوں بکھری پڑی ہے؟ کہنے لگی بس صفائی کرنے لگی تھی، آپ کے آنے سے پہلے میں کمرہ بالکل صاف رکھتی ہوں، آج آپ جلدی آ گئے ہیں اس لیے آپ کو بکھرا ہوا لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی چوڑیاں اٹھانے لگی اور اپنی کلائی میں پہننے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے مردانہ گھڑی کو اپنی مٹھی میں دبوچا تھا، شاید مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ ہی تکیے درست کرنے لگی۔ میں نے کہا تم کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگی کچھ بھی تو نہیں، یہی سوچ رہی تھی کہ نہانے کے بعد کمرے کی صفائی کروں، بس کھانا بنایا تھا تو گرمی لگ رہی تھی اس لیے سوچا پہلے نہا لوں۔ میں نے پوچھا آج کامران آیا تھا؟ یہ سوال میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کہنے لگی نہیں تو وہ بھلا کیوں روز آئے گا؟ میں تو اس کے جواب کو سن کر کچھ دیر کے لیے ششدر ہو گیا۔ وہ کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی؟ میں نے تو خود اسے دیکھا تھا۔ شاید رخسانہ کو یہ لگا کہ میں کامران کے جانے کے بعد گھر میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر رخسانہ کو یہ نہیں بتایا کہ میں اور کامران باہر مل چکے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگی آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، آپ کو بھوک لگی ہوگی، لیکن میری تو بھوک مر چکی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، جو باتیں میں سوچنا نہیں چاہتا تھا وہ میرے دماغ میں گھومنے لگی تھیں۔ لیکن جب میں رخسانہ اور کامران کے رشتے کے بارے میں سوچتا تو مجھے اپنی سوچوں پر افسوس ہونے لگتا، لیکن میں ایسا سوچنے پر مجبور تھا۔ بظاہر مجھے جو کچھ نظر آ رہا تھا، میرا دل ماہی بیاب کی طرح سے مچلنے لگا تھا۔ ایک بار میں آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا تو میرے سامنے والے گھر میں رہنے والا پڑوسی اسی وقت باہر نکلا۔ میری اس سے اچھی سلام دعا تھی۔ میں نے اس سے کہا تو کہنے لگا کہ اگر تم برا نہ مناؤ تو تم سے ایک بات کہوں۔ میں نے کہا برا منانے والی کیا بات ہے، تم بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے گھر سے جاتے ہی کچھ دیر بعد ایک نوجوان تمہارے گھر میں آتا ہے اور پھر تمہارے آفس سے آنے سے پہلے چلا جاتا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ تو کیا کامران میرے جاتے ہی گھر پر آ جاتا ہے؟ اتنے گھنٹے وہ یہاں کیا کرتا ہے؟ بہرحال اس شخص کو تو میں نے کہہ دیا کہ ہاں وہ میرا سالہ ہے، اور میں نے اسے کہا تھا کہ اس کی بہن اکیلی ہوتی ہے تو وہ آ جایا کرے۔ میری بات سن کر اس نے حیرت کا اظہار کیا، پھر بات بدل گیا۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان تھا کہ کامران اتنے گھنٹے گھر میں کیا کرنے آتا ہے؟ کیا اس کا اپنا کوئی کام نہیں ہے؟ ایسی بھی کیا بہن سے محبت کہ اس کے گھر میں ہی آ کر بیٹھ جائے؟ ایک بار سوچا کہ آفس سے چھٹی کر لیتا ہوں۔ میں نے اس دن یہی کیا۔ میں گھر سے آفس کے لیے نکلا،
لیکن آفس جانے کے بجائے میں وہیں قریبی درخت کی آڑ میں چھپ گیا، جہاں سے مجھے کوئی بھی دیکھ نہیں سکے۔ ویسے بھی صبح کے وقت ہماری گلی میں زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، اس لیے مجھے کسی نے بھی درخت کے پیچھے چھپا ہوا نہیں دیکھا۔ ابھی 1 گھنٹہ گزرا تھا، میں نے کامران کو اس کی بائک سمیت اپنے گھر کے دروازے کے پاس دیکھا۔ اس نے وہیں پر اپنی بائک کھڑی کی اور جیسے ہی گھر کے دروازے پر دستک دی، فوراً سے رخسانہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اس وقت مسکرا رہی تھی۔ وہ دونوں اندر جا چکے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنے پڑوسی کی بات پر یقین ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر کے پچھلی جانب کی دیوار کو کود کر گھر کے اندر آ گیا۔ دھیرے سے پچھلی جانب کھلنے والی اس کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جو کہ میرے کمرے کے اندر کھلتی تھی۔ جیسے ہی میں نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے لاک تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس بات کا پتہ لگاؤں کہ یہ دونوں بہن بھائی کمرے میں کرتے کیا ہیں۔ میں دھیرے دھیرے سے چلتا ہوا گھر کی بیرونی جانب آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ان کی باتوں کی آواز کچن سے آ رہی تھی، جو کہ بیرونی جانب ہی بنا ہوا تھا، اور لاؤنج میں موجود کچن کی کھڑکی اسی طرف تھی اور اتفاقاً کھلی ہوئی تھی۔ رخسانہ چائے بنا رہی تھی، کامران اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اور جو گفتگو میں نے ان کے بیچ میں سنی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ بہن بھائی کے رشتے کا یہ روپ میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میرے دماغ کی تنابیں کھینچنے لگیں، میرا دماغ چکرانے لگا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کامران بڑی بے تکلفی سے رخسانہ کو کچن سے باہر لے گیا، اور پھر میرے کمرے سے ان کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں، میرا فشار خون بڑھنے لگا تھا۔ میں واپس اسی دیوار سے باہر کی طرف چلا گیا۔ آفس جانے کے بجائے میں قریبی ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا چکراتا ہوا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس پاکیزہ رشتے کی جو غلاظت میں دیکھ کر آ رہا تھا، میرا ضبط اس بات کا متحمل نہ تھا۔ کچن میں کھڑے کامران نے رخسانہ سے کہا تھا کہ کب تک ہم یہ چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ تم کیوں اس بات کا حل نہیں نکال رہی ہو؟ یہ سن کر میں بہت متعجب ہوا تھا۔ یہ کیسا بھائی تھا اور کس قسم کی بات کر رہا تھا؟ رخسانہ کہنے لگی کہ اب میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا مجھے رات بھر نیند نہیں آتی جب یہ سوچتا ہوں کہ وہ کمینہ تمہارے پاس ہوگا، مجھے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کہنے لگی کہ میں رات کو نیند کی دوا لیتی ہوں تاکہ جو کچھ بھی ہو وہ میرے ہوش میں نہ ہو، اس لیے کہ میں اسے روک نہیں سکتی، لیکن اس کی قربت میرے لیے بھی اذیت ناک ہے۔ میں ہی جانتی ہوں کہ میں یہ وقت کیسے گزارتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ رخسانہ کپ میں چائے ڈالتی، کامران نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کچن سے باہر لے جا کر میرے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کے دروازے کے لاک ہونے کی آواز سے میں سمجھ گیا تھا کہ اندر کون سا بیہودہ کام ہو رہا ہے، لیکن 2 سگے بہن بھائی یہ گھنونا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں سیدھا پارک سے اٹھ کر سیدھا سسرال چلا گیا، جہاں میری ساس کے علاوہ اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کی کیسی تربیت کی ہے کہ کامران روز میرے آفس جانے کے بعد میرے گھر آتا ہے اور پھر اپنی ہی بہن کے ساتھ گناہ کرتا ہے، اور ان کی بیٹی یعنی کہ میری بیوی اس کے ساتھ یہ گناہ بخوشی کرتی ہے اور میرے ساتھ مجبوری کا رشتہ نبھا رہی ہے۔ میری باتیں سن کر میری ساس کی رنگت اڑی۔ کہنے لگی کامران تمہارے گھر کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہوں گی۔ میری بات سن کر وہ اپنا سر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہنے لگی اصل میں رخسانہ میری سگی بیٹی نہیں ہے، وہ لے پالک ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹی ہی سمجھا تھا، کبھی فرق نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات بھی چھپی نہیں رہی۔ ایک دن کامران اور رخسانہ کو پتہ چل گیا کہ وہ دونوں سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ کب اور کیسے ان دونوں کے ایک دوسرے کے لیے خیالات بدلنے لگے، لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ وہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں۔ جب میں نے رخسانہ کے لیے تمہارا رشتہ دیکھا اور ہاں کر دی، اس وقت کامران مجھ سے کہنے لگا کہ میں یہ رشتہ ختم کر دوں کیونکہ وہ رخسانہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں نے کہا وہ بہن ہے تمہاری،
کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں وہ میری سگی بہن نہیں ہے، لے پالک ہے، اور میری اس سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں پورے محلے میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں نے کامران کو بہانے سے دوسرے شہر بھیج دیا اور رخسانہ کا موبائل چھپا لیا۔ تم سے شادی کے لیے بھی اسی لیے جلدی کرنے لگی۔ مجھے معاشرے میں ذلیل نہیں ہونا تھا، جہاں سب کو یہ پتہ تھا کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کامران ایسا بڑا قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ جس دن تمہاری رخسانہ کے ساتھ رخصتی تھی، اسی دن کامران دوسرے شہر سے واپس آیا تھا۔ میں نے تم سے اس کا تعارف رخسانہ کا بھائی کہہ کر ہی کروایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب یہ دونوں ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، رخسانہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائے گی، کامران کی بھی میں جلدی شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ لوگوں میں میرا بھرم قائم رہ سکے۔ بے شک وہ سگے بہن بھائی نہیں تھے، لیکن میں نے انہیں ہمیشہ اپنی اولاد ہی سمجھا تھا۔ کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ رخسانہ لے پالک ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ دونوں ایسی گھٹیا حرکت کریں گے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر رونے لگی، کہنے لگی میں تمہارے سامنے منت کرتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اگر مجھے ذرا بھی پتا ہوتا کہ یہ دونوں گناہ کی طرف راغب ہو جائیں گے تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کرتی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا تھا۔ اس رشتے کی حقیقت بہت ہی گھٹیا تھی۔ میں نے گھر آتے ہی دروازہ بڑی زور سے دھڑ دھڑایا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کامران اس وقت میرے گھر میں ہی موجود ہوگا۔ دروازہ رخسانہ نے کھولا، اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں گھر کے اندر آیا اور میں نے کہا کہ باہر نکالو اسے جسے تم بھائی کہہ کر اس کے ساتھ گناہ کر رہی ہو، میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ یہ سن کر کامران کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر تم رخسانہ سے کوئی اور رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے اور تم اس پر حق پر تھے، تب تمہیں سچ بتانا چاہیے تھا۔ تم اس کے بھائی کی حیثیت سے میرے گھر میں آتے تھے اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتے تھے۔ تم نے تو میری نظر میں بہن بھائی کے رشتے کا تقدس ختم کر دیا۔ یہ کہہ کر میں نے رخسانہ کو 3 بار طلاق دی اور کامران سے کہا کہ جاؤ، لے جاؤ ایسی عورت کو جس کے لیے اس کے شوہر کی قربت ایک اذیت ہو۔ مجھے اسے اپنے گھر میں رکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ میری نظر میں ایسی عورت کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کرے اور دوسرے مرد کے ساتھ گناہ کرے، وہ بھی محبت کے نام پر۔ اگر محبت تھی نا تو یہ لڑکی نکاح سے انکار کر دیتی، لڑتی جھگڑتی کچھ بھی کرتی، لیکن نکاح نہ کرتی۔ میری بات سن کر وہ دونوں یہاں سے جا چکے تھے۔ اس بات کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن میں نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ عورت کی بے وفائی سہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔